طلسم ہوں شربا کی پچھلی 2 کلاسوں میں ہم نے دیکھا کہ امیر حمزہ صاحب قراں لقا جادوگر کے تعاقب میں کوہ عقیق کے قریب اپنا لشکر ڈالتے ہیں، لیکن ان کا بیٹا بدیع الزماں صحرائے خشک کو دیکھ کر، صحرائے سبزہ زار کو دیکھ کر شکار کھیلنے کے لیے جنگل چلا جاتا ہے اور ہرن کا شکار کرتے ہوئے خود ساحروں کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 3 پر جو اقتباس ہے وہ اس طرح شروع ہو رہا ہے کہ یہاں امیہ بن عمرو نامدار عیار جب شہزادے کی تلاش میں آیا، دشت کو تیرہ و تار پایا۔ امیہ بن عمرو نامدار عیار اس کہانی کا ایک بڑا مزیدار کردار ہے۔ یہ عیار ہے، یعنی دھوکے باز، چال باز، جاسوس کو ہم کہتے ہیں عیار۔ طلسم ہوش ربا کا یہ ایک کردار ہے جس کے بارے میں داستان کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کو کوئی خواب دکھائی دیا جس کی تعبیر اس نے اپنے وزیر سے پوچھی۔ وزیر نے کہا کہ آپ کی حکومت پر بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس مصیبت کو ایک شخص ختم کر سکتا ہے جو عرب کے مقدس شہر مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ اس کا وزیر مکہ آیا اور وہاں آ کر اس نے سارے نوزائیدہ بچوں کو دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ خواجہ عبدالمطلب کے بیٹے حمزہ کو اس نے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا کہ ہاں، یہی وہ بچہ ہے جو نوشیروان کی حکومت پر آئی ہوئی مصیبت کو دور کرے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ لیکن مجھے اس کے ایک ساتھی کی بھی تلاش ہے۔ اس وقت مکہ میں ایک چرواہا رہتا تھا، اونٹوں کا چرواہا، جو بڑا لالچی تھا، دھوکے باز تھا، بڑا مکار تھا۔ اس کے بھی گھر اولاد ہونے والی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ نوزائیدہ بچوں کو انعام و اکرام مل رہا ہے تو اپنی بیوی کو سلواتیں سنانے لگا کہ تجھ سے کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی ابھی نوزائیدہ بچہ ہوتا تو وزیر اسے انعام دیتا۔ اس نے اپنی بیوی کو اتنی سلواتیں سنائی کہ ان کے گھر بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی اس نوزائیدہ بچے کو وزیر کے پاس لے گیا۔ وزیر نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو کہا ہاں، یہی عمرو عیار ہے جو بڑا ہی دھوکے باز، چال باز، مکار ہوگا اور عقل مندی سے اور اپنی چال بازیوں سے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دے گا، لیکن یہ امیر حمزہ کا بڑا وفادار ہوگا۔ تو یہ وہ کردار ہے جو یہاں آتا ہے، جو شہزادے کی تلاش میں جنگل میں جاتا ہے، دشت میں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ پورا جو دشت ہے وہ تیرہ و تار ہو چکا ہے۔ تیرہ و تار یعنی وہاں گھٹا ٹوپ، اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور قیامت کے آثار تھے۔ آثار اثر کی جمع، علامات، خاصیت۔ لاش بدیع الزماں کی خاک پر پڑی ہے، وہ چاند سے صورت خون میں بھری ہے۔ یہاں یہ جو جملہ استعمال ہوا ہے، بھری ہے، پڑی ہے، یہ مقفع ہے۔ ہم نے جیسے اس کی تمہید میں ہی پڑھا تھا کہ اس میں جو نثر استعمال ہوئی ہے وہ مقفع نثر ہے۔ خاک پر پڑی ہے، خون میں بھری ہے، یہ پڑی ہے، بھری ہے، یہ قافیہ ہے۔ یہ نثر میں اس طرح کے قدیم اردو میں قافیہ استعمال ہوتے تھے جملوں کے اندر، بول چال کے اندر، تو اس طرح کی نثر کو مقفع نثر کہا جاتا تھا۔ الغرض عیار شہزادے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریبان چاک کیا، خاک سر پر اڑاتا اور لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قراں کی طرف چلا۔ شہزادے کی لاش کو لپٹ کر رونا، گریبان چاک کرنا، خاک سر پر ڈالنا، یہ انتہائی غم کی علامتیں ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے انتقال پر ماتم کیا جاتا تھا اور ماتم کرنے کی یہ بہت ساری
چیزیں تھیں. ایک تو وہ کہ اپنا گریبان چاک کر لیا کرتے تھے. چاک کرنا یعنی ریزہ کر دیتے تھے, اس کو پھاڑ دیتے تھے, پرزے کر دیتے تھے گریبان کے. دوسرا یہ کہ اپنے سر پر خاک ڈال لیا کرتے تھے. تو یہ 2 کام اس نے کیے. حالانکہ ہمارے یہاں ماتم کرنے کو منع کیا گیا ہے. ہاں, بے اختیار کسی کے موت پر آنسو نکل آئے تو اس کی اجازت ہے, لیکن آہ و بکا کرنا, گریبان چاک کرنا اور سر پر خاک ڈالنا, یہ سب جہالت کی رسمیں ہیں. لہٰذا یہ تو ایک داستان ہے. ہم آگے چلتے ہیں. راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کے ملے. شہزادے کے وہ دوست جو اس کے ساتھ شکار پر آئے تھے وہ راستے میں ملے, جو اس کی تلاش میں تھے. تلاش کرتے کرتے وہ بھی بیچارے ادھر ادھر جنگل میں بھٹک رہے تھے. تو راہ میں ان کو وہ ہمراہی ہم سفر, اور رفیق یعنی دوست. تو یہ لوگ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی ملے. انہوں نے جو دیکھا کہ یہ ماجرا ہے, انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا, فرط علم سے کلیجہ منہ کو آیا. یہاں بھی دیکھیے یہ آیا یہ مسجع اور مقفع نثر کی خوبی ہے. تو انہیں جو یہ ماجرا کہتے ہیں حال احوال کو, حال چال کو. ویسے اگر اس کے ہم لغوی معنی دیکھیں تو جو چیز کے جاری ہو اسے کہتے ہیں ماجرا, لیکن اصطلاحاً کسی واقعے کی طرف یا حال احوال کسی کا پوچھنا ہو تو پوچھا جاتا ہے بھئی کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے یہ جو ماجرا دیکھے, غم انگیز ماجرا. غم انگیز ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے, غم اور انگیز. انگیز جو ہے یہ فارسی کے مصدر انگیختن کا صیغہ امر ہے. 2 ملا کر ایک ترکیب بنی ہے غم انگیز, جس کے معنی ہوتے ہیں غم پیدا کرنے والا یا رنجیدہ کرنے والا. اس طرح کی اور دوسری ترکیب بھی بنتی ہے. انگیز بھڑکانے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے فتنہ انگیز, یعنی فتنہ بھڑکانے والا. یہاں ترکیب استعمال ہوئی ہے غم انگیز. تو یہ جو ماجرا تھا, جو نہایت رنجیدہ کرنے والا تھا, نہایت غم پیدا کرنے والا تھا, وہ دیکھ کر ان کے جو رفیق تھے, جو دوست تھے, ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا. فرط علم سے, فرط کہتے ہیں زیادتی کو اور علم کہتے ہیں غم کو. فرط علم یعنی زیادتی غم, شدت غم. علم یہ لفظ عربی کا ہے, جیسے کہ ہم ایک عذاب علیم یہ لفظ سنتے ہیں, عذاب علیم, دردناک عذاب. تو علیم اگر ہم الف لام یہ میم سے لکھے تو اس کے معنی دردناک کے ہوں گے, لیکن اگر اسی کو علیم عین لام یہ میم سے لکھے تو اس کے معنی علم رکھنے والے کے ہوں گے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو علیم کہتے ہیں. اللہ کا صفاتی نام ہے علیم. تو الف اور عین کا یہ جو استعمال ہے الفاظ کے معنی کو ہی بدل دیتا ہے. روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے. جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے فرط غم ہے, ماجرا غم انگیز ہے, اس لیے یہ سارا قافلہ لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر اپنا گریبان چاک کر کے خاک سر پہ ڈال کے روتے پیٹتے جو ہے وہ امیر حمزہ کی خدمت میں آئے. جب اہل لشکر اور امیر نامور نے یہ سانحہ جاں گزا ملاحظہ فرمایا, بے تعمل نالا و شیون کیا. اہل لشکر والوں نے, یہاں بھی ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے. لشکر کے جو لوگ ہیں یا لشکر جس کو ہم کہہ لیں فوجی لوگ, اس کے لیے اہل لشکر استعمال ہوا ہے. اہل کے ساتھ لشکر لگائے, اہل لشکر. اس طرح بھی اردو میں بہت ساری تراکیب بنتی ہے, جیسے اہل علم یا اہل ہنر یا اہل قلم یا اہل اللہ. اس طرح کی یہ ترکیبیں بنتی ہے. اس کے اہل کے معنی ہم یا کہیں یہ والے میں ہوتا ہے اور کہیں یہ لوگ کے سینس میں بھی آتا ہے. تو یہاں یہ جو ترکیب استعمال ہوئی اہل لشکر, یعنی لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے وہ سب لوگوں نے اور امیر نامور نے یہ سانحہ, یہ واقعہ, یہ حادثہ, یہ المیہ جو شہزادے کے ساتھ ہوا تھا, جب انہوں نے اسے دیکھا, اسے ملاحظہ فرمایا, تو بغیر دیر کیے ہوئے بے تعمل نالا و شیون کیا, رونے لگے, فریاد کرنے لگے.
آہ و بکا کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان بیٹے کی لاش گھوڑے پر ڈالی ہوئی بغیر سر کی آئے تو کوئی بھی شخص ہو وہ ضرور اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فریاد کرنے لگے، نالہ و شیون کرنے لگے۔ سارے لشکر میں اور محلات عظمیٰ میں شور گریہ و بکا بلند تھا۔ یہ جو غم انگیز سانحہ ماجرا پیش آیا تھا، تو جب اس کی خبر سارے لشکر میں پھیلی اور محلات عظمیٰ تک پہنچی تو چاروں طرف فریاد کی، رونے اور پیٹنے کی، آہ و بکا کی شور بلند تھا سارے لشکر میں اور محلات عظمیٰ میں۔ محلات عظمیٰ ایک ترکیب یہاں استعمال ہوئی ہے۔ عظمیٰ یہ تانیث ہے اعظم کی۔ اعظم کہتے ہیں بزرگ کو، بڑے کو۔ محلات عظمیٰ، محلات یہ جمع ہے محل کی۔ چونکہ لشکر میں بادشاہ سلامت، امیر اور ان کے نامی گرامی سرداران ماں اپنی بیگمات اور شہزادیوں کے شامل تھے، اسی لیے یہاں محلات عظمیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی لشکر میں موجود جو خواتین تھی، جب ان تک یہ خبر پہنچی تو وہاں شور گریہ و بکا اور زیادہ بلند ہوا۔ ملکہ گردیہ بانو ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی۔ جب ملکہ تک یہ خبر پہنچی کہ ان کا جوان بیٹا جو شکار کے لیے گیا ہے خود شکار ہو چکا ہے اور اس کی لاش گھوڑے پر لاد کر بغیر سر کے لائی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر جو غم کی شدت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پچھاڑے کھانے کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ پچھاڑے کھانا یعنی غم میں بار بار خود کو دے دے مارنا، یعنی یہ فرط غم میں اور شدت غم میں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ پچھاڑے کھا رہی تھی۔ یہاں تو یہ شور و نوح و زاری برپا تھا، مگر امر سے امیر نے فرمایا کہ جلد مرکب کو تیار کر لا کہ میں شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں۔ ادھر یہ شور برپا تھا، نوح و زاری ہو رہی تھی، ماتم و زاری ہو رہی تھی، لوگ چیخ اور پکار کر رہے تھے، آہ و بکا کر رہے تھے۔ لیکن ادھر امیر نے اپنے دوست عمرو کو بلا کر کہا کہ جلدی گھوڑا تیار کرو، مرکب یعنی گھوڑا، تاکہ میں شہزادے کے قاتل کو تلاش کروں اور اسے بھی قتل کروں۔ عمرو نے عرض کی کہ اے شہریار، اے بادشاہ، اے حاکم، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا ہے بلکہ صحرا تاریک ہو گیا، کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ یہ لاشائے بے سر ملا۔ عمرو نے ایک بات امیر کو یہاں یہ سمجھائی کہ یہ کوئی جادوئی قصہ ہے، کیونکہ انسان نے شہید نہیں کیا ہے شہزادے کو، کیونکہ ہمارے جو معلومات کے مطابق پورا جو صحرا تھا وہ تاریک ہو چکا تھا، پورا اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور وہاں سر بھی ملا نہیں شہزادے کا، صرف یہ لاشائے بے سر ملا ہے۔ امیر نے فرمایا کہ واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور راز کی باتیں ہیں۔ اسرار کہتے ہیں بھید کو، راز کو، تو کچھ نہ کچھ یہاں راز کی باتیں ہیں جس اس حال سے صرف پروردگار ہی آگاہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ بلاؤ فرزندان خواجہ بزر چمہرے وزیر نو شیرواں کو۔ اب یہاں پر نو شیرواں کے وزیر کے بیٹوں کو بلایا جاتا ہے۔ فرزندان یعنی بیٹے، کس کے؟ وزیر نوشیرواں کے بیٹے، خواجہ بزر چمہرے وزیر نوشیرواں۔ حسب ارشاد امیر فرزندان خواجہ بزر چمہرے کو بلایا اور بارگاہ میں باعزاز تمام صدر عزت پر بٹھایا۔ فرزندان خواجہ کو بلایا گیا اور ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ، اعزاز تمام کے ساتھ صدر عزت پر بٹھایا گیا، ان کو عزت دی گئی۔ یہاں صدر عزت یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے عزت کے خاص مقام پر۔ صدر کے لفظی معنی تو سینے کے ہوتے ہیں،
لیکن اصطلاحی معنی میں یہ ہیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بہت ساری ترکیبیں بنتی ہے، جیسے صدر مدرس یا صدر دروازہ، صدر مقام۔ تو یہاں یہ صدر عزت کے خاص مقام پر ان کو بٹھایا گیا۔ شہزادے کا حال پوچھا، انہوں نے زائچہ کھینچ کر بعد غوض و غور بسیار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہر یار ذی وقار، شہزادہ صحیح و سالم ہے مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے، اور جو یہ لاش آپ کے سامنے آئی ہیں ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے۔ انہوں نے زائچہ کھینچ کر، زائچہ کہتے ہیں اس کاغذ کو جو علم نجوم کے جو ماہر ہوتے ہیں، نجومی، کسی بچے کی پیدائش کے وقت اس میں پیدائش کا وقت لکھتے ہیں، مقام لکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کون کون سے برج میں ہیں، اور علم نجوم کے مطابق بہت سارا اعداد و شمار کو ملا کر بہت سارے کیلکولیشن کر کے اس بچے کی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں دیتے ہیں۔ یہ علم نجوم کی ایک بات ہے۔ تو یہاں زائچہ انہوں نے کھینچا، کچھ کیلکولیشن کیے، اور بڑے غوض و غور بسیار کہتے ہیں معمول سے ہٹ کر اگر کوئی چیز میں زیادتی ہو تو اسے بسیار کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے لگا ہے غوض و غور۔ اکثر جو ترکیب استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ غور و خوض ہوتی ہے، لیکن یہاں اس لائن میں یہ غوض و غور آئی ہے۔ غوض یہ جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، جس کے معنی اگر ہم دیکھیں اس کے لغت میں اگر اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی مشغول کے ہوتے ہیں، غوطہ مارنے کے ہوتے ہیں، اندر گھسنے کے ہوتے ہیں۔ اسی سے غوض سے ہی ایک لفظ بنا ہے عربی میں غواص۔ غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، تیراک کو۔ تو غوض و غور یعنی بہت زیادہ غور و فکر کے بعد انہوں نے زائچہ کھینچ کر یہ کہا کہ اے شہر یار ذی وقار، اے وقار والے بادشاہ شہریار۔ ذی وقار یہ بھی ایک ترکیب ہے، وقار والا، ذی شان والا، ذی احترام والا، اور وہ چیزیں جن کے اندر روح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ذی روح۔ تو یہ اس طرح ذی کے ساتھ یہ تراکیب بنی ہے۔ یہاں ذی وقار آیا ہے۔ شہزادہ صحیح و سالم ہے مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار ہے، جادوگروں کی گرفت میں ہے، لیکن صحیح و سالم ہے، اور جو یہ لاش آپ کے سامنے ہے یہ ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ آپ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکیے اور اس لاش پر چھڑک دیجئے، پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، اسم کہتے ہیں نام کو، اعظم یعنی بڑا۔ یہ جو استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نام ہے جس کے ساتھ اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ صمد ہے، بعض کہتے ہیں کہ رحمان ہے، بعض کہتے ہیں کہ رحیم ہے۔ البتہ اس اسم اعظم کے ساتھ شہریار نے یہاں اس پانی پر اس کو پھونک کر لاش پر چھڑکنے کا ان کو حکم دیا۔ تو جیسے ہی امیر نے اسم اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی، یعنی وہ اصل میں شہزادے کی لاش نہیں تھی، بلکہ یہ جو کچھ نظر آ رہا تھا یہ سب آنکھوں کا دھوکہ تھا، وہ جادوگروں کی جادوگری تھی۔ ہم کو تفہیم پر مبنی سرگرمیاں حل کرنا ہے۔ پہلے درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ ایک جدول نظر آ رہا ہے جس میں نمبر شمار ہے، کام ہے اور کردار ہے۔ آپ کو اس جدول کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا جو پہلا کالم ہے وہ اس میں کام دیے گئے ہیں، اور اقتباس میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کام کس نے کیے ہیں۔ آپ کو کرداروں کے نام لکھنا ہے دوسرے حصے میں۔ تو نمبر شمار پہلا، گریبان چاک کر کے سر پر خاک ڈالنا۔ تو اگر ہم اقتباس میں دیکھیں تو اس اقتباس کی لائن نمبر 2 میں اس کا جواب ہم کو نظر آئے گا کہ الغرض عیار شہزادے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریبان چاک کیا، خاک پر سر اڑاتا ہوا
لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قرہ کی طرف چلا۔ تو گریبان چاکنا اور سر پر خاک ڈالنا یہ جو کام ہے امر عیار نے کیا ہے، اس لیے آپ کو کردار کے خانے میں لکھ دینا ہے امر عیار۔ اسی طرح دوسرا ہے فرتے غم سے کلیجہ منہ کو آنا۔ تو اگر ہم لائن نمبر 3 دیکھیں کہ راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کے ملے، انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، فرت علم سے کلیجہ منہ کو آیا۔ تو فرت علم سے کلیجہ جن کا منہ کو آیا ہے وہ شہزادے کے ہمراہی اور رفیق ہے، اس لیے آپ کو کردار کے کالم میں لکھنا ہے شہزادے کے ہمراہی و رفیق۔ اسی طرح تیسرا اس میں ہے بے تعامل نالہ و شیون کیا۔ تو اگر ہم لائن نمبر 5 میں جائے تو وہاں آپ کو نظر آئیں گا امیر نامور نے یہ سانحہ جاگزہ ملاحظہ فرمایا، بے تعامل نالہ و شیون کیا۔ تو نالہ و شیون بے تعامل جنہوں نے کیا ہے وہ امیر حمزہ صاحب قرہ ہیں، تو آپ کو کردار کے کالم میں لکھنا ہے امیر حمزہ صاحب قرہ۔ اسی طرح اس میں چوتھا ہے پچھاڑے کھانے لگیں۔ تو اگر آپ اس پیراگراف کی لائن نمبر 6 میں جائے تو ملکہ گردیہ بانو ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی، تو آپ کو کردار کے کالم میں لکھنا ہے ملکہ گردیہ بانو۔ تو اس طرح یہ تفہیم پر مبنی جدول مکمل کیجئے کی ایک سرگرمی ہوئی۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری ہم تفہیم پر مبنی سرگرمی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ درج ذیل جملے صحیح ہیں یا غلط۔ اس پیراگراف کی تفہیم پر مبنی یہ سرگرمی ہے جس میں آپ کو جملے دیے جائیں گے، اقتباس کی تفہیم کی روشنی میں آپ کو یہ کہنا ہے، لکھنا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط۔ پہلا جملہ ہے امر عیار شہزادے کی لاش کو مرکب پر ڈال کر لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ تو اقتباس میں اگر ہم دیکھیں تو لائن نمبر 3 میں ہم کو نظر آتا ہے کہ خاک سر پر اڑاتا اور لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قرہ کی طرف چلا۔ اب یہاں پر گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قرہ کی طرف لکھا ہوا ہے، جملے میں ہے مرکب پر ڈال کر لشکر کی طرف روانہ ہوا، لیکن چونکہ ہماری یہ تفہیم پر مبنی سرگرمی ہے اس لیے یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ مرکب کے معنی گھوڑے کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو یہ پتہ ہو کہ مرکب کے معنی گھوڑے کے ہوتے ہیں تو یہ جملے کو صحیح یا غلط لکھنا بہت آسان ہو جاتا۔ اسی طرح اس میں جو دوسرا جملہ ہے امیر حمزہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگے۔ تو اگر ہم لائن نمبر 5 میں جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے تعامل نالہ و شیون کرنے لگے امیر نامور۔ نالہ و شیون کرنا یعنی چلا چلا کر رونا، اگر یہ ہم کو پتہ ہے تو ہم اس ایکٹیویٹی کو، اس سرگرمی کو بآسانی حل کر سکتے ہیں، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا جو جملہ ہے شہزادے کے راز کو فاش کرنے کے لیے نوشیروان کے وزیر کو بلایا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لائن نمبر 9 میں امیر حمزہ ایک حکم دیتے ہیں کہ بلاؤ فرزندان خواجہ بزر چمہرے وزیر نوشیروان کو۔ تو یہاں جو بلایا جا رہا ہے وہ وزیر نوشیروان کے بیٹوں کو بلایا جا رہا ہے۔ جملے میں ہم نے لکھے کہ نوشیروان کے وزیر کو بلایا گیا۔ اب اگر ہم اس طرح اس کو سراسری اگر دیکھ لیں وزیر نوشیروان کو نظر ہے ہاں بھائی جملہ صحیح ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اس کے آگے فرزندان لکھا ہے، فرزندان جمع ہے فرزند کی یعنی بیٹے، تو وزیر نوشیروان کو نہیں بلایا گیا بلکہ اس کے بیٹوں کو بلایا گیا، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ چوتھا جملہ تھا جو لاش لشکر میں لائی گئی تھی وہ شہزادے کی تھی۔ یہ پورے اس کا جو اقتباس کا جو خلاصہ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ لاش لائی جاتی ہے، لیکن فرزندان وزیر نوشیروان زائچہ کھینچ کر یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت شہزادہ صحیح و سالم ہیں اور یہ جو لاش ہے یہ ماش کے آٹے کی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے اقتباس کی روشنی کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو پہلے 2 جملے صحیح ہیں اور آخری کے جو 2 جملے ہیں وہ غلط ہے۔ اس طرح تفہیم پر مبنی یہ سرگرمیاں ہوئیں۔ اب ہم اس پر قواعد پر مبنی سرگرمیوں کے جانب آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صفحہ نمبر 6 پر اگر آپ آ جائے تو یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمیاں۔ اس میں سے ہم نے بہت ساری سرگرمیاں پچھلی 2 کلاسز میں حل کی ہے
ابھی جو ہم یہاں سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں وہ مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی شناخت کی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں، مرکب کسے اور مخلوط کسے۔ مفرد جملہ یہ سمپل سینٹنس کو کہتے ہیں جس میں ایک مبتدا ہو اور ایک خبر ہو، اور مرکب جملہ کہتے ہیں دو مفرد جملوں کو حرف عطف کے ساتھ جب جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مخلوط جملہ اسے کہتے ہیں جس میں ایک خاص فقرہ ہوتا ہے، ایک تابعی فقرہ ہوتا ہے، اور جب تک کہ خاص فقرے کو تابعی فقرے کے ساتھ نہ کہا جائے تو معنی و مفہوم جملے کے پورے نہیں ہوتے۔ یہ تین باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہے تو اس سرگرمی کو حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں ہم پہلا جملہ دیکھتے ہیں، واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس حال کا آگاہ پروردگار ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان تین میں سے، مفرد، مرکب، مخلوط میں سے یہ جملہ کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں، اگر پہلے ہم مفرد کے لحاظ سے اس پر غور کرتے ہیں، کیا اس میں ایک خبر اور ایک مبتدا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے نہیں، اس میں ہمیں دو خبریں مل رہی ہے۔ یہ واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس میں کچھ راز کی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس حال کا آگاہ پروردگار ہے، تو یہ مفرد تو نہیں ہے، یہ مرکب جملہ ہے، کیونکہ اس میں تابعی اور خاص فقرہ بھی نہیں ہے، مخلوط نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، یعنی مرکب ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، وہ اس قدر بتاجل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی۔ تو یہ جملہ، اس میں اگر ہم اس کو اتنا پڑھیں، وہ اس قدر بتاجل تمام آئے تھے، تو ہم یہاں منتظر ہے کہ بھائی آگے کی کیا بات ہے، تو یہ ایک خاص فقرہ ہے، وہ اس قدر بتاجل تمام آئے تھے، جب تک اس کے تابعی فقرے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، تو یہ جملہ ساخت کے لحاظ سے مخلوط ہے۔ تیسرا جملہ ہے، بدیع الزماں ہرن کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریختہ ہوا۔ یہ مفرد جملہ ہے کہ اس میں، کیونکہ اس میں ایک ہی مبتدا ہے اور ایک ہی خبر دی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہرن کی رعنائی اور خوبصورتی دیکھ کر بدیع الزماں ان پر عاشق اور فریختہ ہو جاتے ہیں، صرف ایک خبر ہے، اس لیے یہ ایک مفرد جملہ ہے۔ اب آئیے ہم ایک مفرد جملے میں تبدیل کیجئے۔ ابھی ہم نے جو سرگرمی کی ہے یہ شناخت کی سرگرمی ہے، اور یہ جو ہے تبدیل کرنے کی سرگرمی ہے۔ لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا، اس کو ہمیں مفرد جملے میں سمپل سینٹنس میں تبدیل کرنا ہے، تو وہ اس طرح تبدیل ہوگا کہ لشکر میں بلند شور و فریاد موقوف ہوا۔ لشکر میں بلند شور و فریاد موقوف ہوا، اس میں سے جو نکل جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کو لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا تو یہ مخلوط جملہ ہو گیا، کیونکہ جو بلند تھا، تو اس کے بعد یہ مکمل جملہ نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ ہم آگے کا نہ کہیں موقوف ہوا۔ اس کو ہم مفرد کر رہے ہیں تو اس میں سے جو نکل جائے گا اور بلند پہلے آ جائیں گا۔ لشکر میں بلند شور و فریاد موقوف ہوا، تھا بھی اس میں سے نکل جائے گا، ایک تھا نکلے گا، ایک جو نکلے گا، اور بلند پہلے جا کر یہ جملہ اس طرح ہو جائے گا، لشکر میں بلند شور و فریاد موقوف ہوا۔ اس کے بعد ہمیں ایک ایکٹیویٹی کرنا ہے، مرکب لفظ تلاش کرنا ہے جملے میں سے۔ جملہ یہ ہے کہ راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کے ملے۔ اس لائن میں، اس سطر میں، اس جملے میں آپ کو مرکب لفظ تلاش کرنا ہے، تو اس میں جو مرکب لفظ ہے وہ ہم راہی، یہ مرکب لفظ ہے۔ یہ ہم اور راہی، یہ دو لفظ ملا کر ایک مرکب لفظ ملا ہے جس کے معنی ہم سفر کے ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ مبنی مشقی سرگرمیاں تھی۔ انشاءاللہ اگلا پیراگراف کی تفہیم اور اس پر مبنی سرگرمیاں ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم، شکریہ۔